وسلم دائما سرمدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عقیدت اور احترام کے ساتھ عقید جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی 20 رکعت سنت تراویح میں ابتدائی 11 رکعتوں میں 7ویں پارے کے آخری 3 پاؤں کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل ہوئی اور آخری 9 رکعتوں میں 8ویں پارے کا پہلا نصف یعنی آدھا تلاوت سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی. سورہ انعام کا آغاز کیا گیا نماز تراویح میں. سورہ انعام یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی، یعنی مکی دور. اور وہ دور حضور علیہ السلام کی جو ہجرت فرمانے سے پہلے کا دور ہے وہ آپ کی ظاہری عمر مبارک کے تقریباً 53 سال ہے اور آخر کے جو 10 سال ہیں وہ آپ کے مدنی دور کے کہلاتے ہیں، یعنی ہجرت کے بعد کے. تو جو 53 سال 40 سال کی عمر مبارک سے آپ پر وحی مبارک کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں جو مکی دور تھا اس میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کی تعداد تقریباً 86 ہے. اور جو مدنی دور 10 سال کا بنتا ہے ہجرت فرمانے کے بعد کا، اس میں نازل ہونے والی صورتوں کی تعداد 28 ہے. تو جو مکی دور ہے اس میں جو 86 صورتیں نازل ہوئی ان میں سے ایک سورہ انعام ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 6 نمبر پر اس کی قرآن میں ترتیب بیان کی گئی. مکی جتنی صورتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس میں عموماً اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے دلائل بیان کی ہے. دوسرے نمبر پر نبیوں کی رسالتوں کو اور ان کی نبوتوں کو بیان کیا گیا. پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ قرآن میں ویسے تو انبیاء کی جو تعداد بیان کی گئی ہے کم و بیش 1,24,000 اور 313 رسل، ان میں سے 26 انبیاء کے نام نامی اسم گرامی قرآن نے بیان کیے ہیں. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کی آیات بیان کی، وہیں پر آیات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ قل سیروا فی الارض، ذرا تم زمین میں گھومو پھرو، جائزہ لو زمین میں جا کر، سیاحت کرو، سیر کرو. اور جب تم سیر کرو گے زمین میں تو تمہارے سامنے یہ بات آئے گی کہ ثم انظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ تمہارے سامنے یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے
جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ اللہ والوں کی قبریں بھی موجود ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے، بڑے بڑے سرمادان تھے، بڑے بڑے بادشاہ، اپنے وقت کے وزراء کا سیر کرتے ہوئے، گھومتے پھرتے ہوئے ان کے مقبروں کی طرف اور ان کی قبروں کی طرف بھی جاؤ، یہ بڑے بڑے بادشاہوں وزراؤں کی قبریں تمہیں ویران نظر آئیں، ان پر جانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب سیر کرتے کرتے کسی اللہ والے کی قبر پر پہنچو گے نا، کسی مزار شریف پر جاؤ گے نا، وہاں تمہیں بہت سی مخلوق خدا نظر آئے گی۔ تو فرمایا ان معنوں میں سیر و تفریح کے لیے نکلا کر۔ ہمارے یہاں سیر و تفریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلو مری کے لیے، اور چلو جناب کشمیر کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، فلاں فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں، اور پھر سمجھایا جائے تو کہتے ہیں قرآن میں حکم ہے نا سیر و پھر آؤ، زمین میں سیر و تفریح کرو۔ تو سیر و تفریح کے لیے نکلو، زمین میں گھومو پھرو، لیکن اس گھومنے پھرنے کا بھی مقصد کیا؟ سمن ضرور، تم نظر کرو، غور و فکر کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا۔ جو توحید پرست رہے، جو اللہ کی عبادت پر رہے، اللہ کے احکامات پر رہے، اور جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو حضرات انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، اللہ نے انہیں کیسے بلند ترین مقام اور مرتبوں پر فائز فرمایا۔ اللہ کے احکامات کی پیروی اور اطاعت کا ہر وقت درس دیا گیا۔ اسی لیے بعض ایسے جانور بیان کیے گئے کہ بظاہر جب تم ان کو دیکھتے ہو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کی اڑان بڑی اونچی ہوتی ہے، تو ان کی اڑان سے یا ان کے رنگ اور نسل سے تمہیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تم مرعوب ہو جاتے ہو تو ان کی گوشت کھانے کی طرف رغبت کرتے ہو۔ نہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، واضح طور پر تمہیں اس چیز کا بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ کے احکامات کے پابند بناؤ اپنے آپ کو۔ ایسا نہیں ہے جو دل چاہے تمہارا وہ چیز کھانے کی طرف مائل ہو جاؤ، اس میں غور و فکر ہی نہ کرو تم کہ یہ اللہ نے حلال بھی کی ہے یا نہیں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم بھی دیا ہے یا نہیں دیا۔ یہاں جو ہے وہ 7ویں پارے میں زیادہ تر انہیں حلال و حرام چیزوں کا بیان، توحید کا بیان، توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بیان، یہ توحید و رسالت کے عقیدے کو ان آیات میں اور ان صورتوں میں مضبوط بنانے کے متعلق آیات بیان کی ہے۔ اور فرمایا گیا جہاں تک نبیوں اور رسولوں کا معاملہ ہے، عرب کے لوگوں میں یہ جھگڑا ہوتا تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو غریب خاندان میں آئے ہیں، اور مکے میں اکثر لوگ غریب ہوا کرتے ہیں، تو اللہ نے اگر نبی اور رسول بنانا ہوتا تو کسی اعلیٰ خاندان کے امیر ترین شخص کو جو ہے وہ نبی اور رسول بنایا جاتا۔ تو پھر ان مکے کے لوگوں کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارا کام نہیں ہے نبی اور رسول بنانا، یا یہ دنیاوی کسی کنٹری یا کسی ملک کا کام نہیں ہے، یا کسی ذات اور شخصیت کا کام نہیں ہے نبوت اور رسالت عطا کرنا۔ ارشاد فرمایا گیا اللہ اعلم یجعل الرسالہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے نبی اور رسول کس کو بنانا ہے۔ تم اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کہ فلاں کو ہونا چاہیے تھا، فلاں کو ہونا چاہیے تھا، فلاں امیر زادے کو ہونا چاہیے تھا، یا فلاں مکے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے یا کسی اور شہر کے
شخص کو جو ہے وہ نبی ہونا چاہیے تھا، فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ اعلم، نبی اور رسول ہونا کس کو چاہیے یہ بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ مسلمانوں تمہارا تو بس ایمان اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس کو نبی اور رسول بنایا ہے بڑا خوب تر بنایا ہے۔ اب نبی اور رسول کے رب کی ذمہ داری ہے، رب کے ذمہ کرم پر ہے، رب کے دست قدرت میں ہے، پر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اپنے آپ میں سے جس کو چاہو نبی اور رسول بنا دو۔ وہ نبی اور رسول تو نہیں ہو سکتا، ہاں غلام نبی اور غلام احمد تو ہو سکتے ہیں۔ نبی اور رسول نہیں ہو سکتے، ہاں غلام احمد اور غلام نبی ضرور ہو سکتے، نبی کے غلام ضرور ہو سکتے ہیں، کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ آخری نبی رسول اللہ علیہ السلام کو بیان فرما کر قرآن مجید فرقان حمید میں 30 سے زائد آیتیں یاد رکھیے گا اور اپنا عقیدہ ختم نبوت کا مضبوط کریے گا۔ قرآن کی 30 سے زائد آیتیں اور 150 سے زائد احادیث کریمہ، اور وہ بھی مستند حدیثیں اور بالکل صحیح حدیثیں رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، جس طریقے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، رسول ماننا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کو آخری نبی اور آخری رسول ماننا بھی بالکل اسی طرح لازم اور ضروری ہے۔ کوئی حضور علیہ السلام کو نبی اور رسول مانے لیکن آخری نبی رسول نہیں مانے گا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ان صورتوں میں اور ان آیات میں دے کر فقط اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ تاج دار ختم نبوت کا جو تاج ہے محمد عربی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما کر نبوت کے رسالت کے دروازے کو بالکل قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے۔ یہی عقیدہ ان آیات میں اور آج کی نماز تراویح میں ہمیں دیا گیا۔ پالنہار پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات عز و جل ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر، عقیدہ ختم نبوت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد